اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا بڑا کرم کر دیا کہ ہمیں ایسے زمانے میں پیدا کیا جو زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زمانہ ہے۔ اچھا آپ سوچیں گے کہ تو کیا ہوا اگر ہم حضور کی امت میں ہو گئے تو کیا ہوا اس سے، کون سے ہمیں پر لگ گئے ہیں؟ وہی کھاتے ہیں پیتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں سب کچھ وہی ہے، اس سے فرق کیا پڑا؟ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوتے، ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوتے یا حضور کے امتی ہیں، فرق کیا پڑا؟ فرق کیا پڑا؟ فرق پڑا ہے، بہت بڑا فرق پڑا ہے، بہت بڑا فرق پڑا ہے، بہت بڑا فرق پڑا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں، وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں کے سارے ولیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت کے گناہ گار نہ چلے جائیں۔ پچھلی امتوں کے صدیاں عبادت کرنے والے بھی گیٹ پہ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ ذرا آپ ٹھہریں، ایک طرف ہو جائیں، ابھی محمد کے گناہ گار امتیوں کو آنے دیں، ان کو جانے دیں۔ جنت کا افتتاح جس امت سے ہوگا وہ کسی اور نبی کی امت نہیں ہوگی، وہ میں اور آپ ہوں گے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا نا تو قیامت کے دن جو پکارا جائے گا نا، جو پکارا جائے گا وہ قوموں کے لحاظ سے نہیں پکارا جائے گا۔ ہاں جی، راجپوت کہاں ہیں؟ ایک طرف ہو جاؤ۔ ارائیں کہاں ہیں؟ ایک طرف ہو جاؤ۔ سہو کہاں ہیں؟ ایک طرف ہو جاؤ۔ اور کون سی قوم ہے یہاں پہ؟ قریشی کہاں ہیں؟ ایک طرف آ جاؤ۔ شیخ کہاں ہیں؟ ایک طرف ہو جاؤ۔ کھوکھر کہاں ہیں؟ ایک طرف ہو جاؤ۔ ایسے نہیں کہا جائے گا۔ میمن کہاں ہیں؟ ایک طرف ہو جاؤ، یہ نہیں کہا جائے گا۔ پختون کہاں ہیں؟ پنجابی کہاں ہیں؟ سرائکی کہاں ہیں؟ یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ ہر نبی کا نام لیا جائے گا اور اس کے ساتھ امت کی اضافت کر کے پکارا جائے گا۔ کہاں ہیں نوح اور ان کی امت؟ ایک طرف ہو جاؤ۔ کہاں ہیں ابراہیم اور ان کی امت؟ ایک طرف ہو جاؤ۔ کہاں ہیں عیسیٰ اور ان کے ماننے والے؟ ایک طرف ہو جاؤ۔ کہاں ہیں موسیٰ اور ان کے ماننے والے؟ ایک طرف ہو جاؤ۔ بتائیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے اور آپ کے لیے جب قیامت کے دن اعلان ہوگا تو کہا جائے گا این الامۃ الامیۃ ونبیھا، کہاں ہیں نبی امی اور کہاں ہیں ان کی امت؟ وہ ایک طرف ہو جاؤ۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔